ماضی میں بھی غیر قانونی تارکین وطن کی کشتیاں الٹنے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، جن میں متعدد پاکستانی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ فروری 2023 میں اٹلی کے ساحل پر کشتی ڈوبنے سے جاں بحق ہونے والوں میں سابق ہاکی کھلاڑی شاہدہ رضا بھی شامل تھی۔ انسانی اسمگلرز کے جھانسے میں ہر سال سادھروں افراد پھنس جاتے ہیں۔ ہر سال کشتی الٹنے کے واقعات ہوتے ہیں اور دیار غیر میں لوگ سمندر کی غذا بن جاتے ہیں۔ مافیا کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، مگر کچھ عرصے بعد انسانی اسمگلرز دھندا دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب تک انسانیات میں سینکڑوں پاکستانی شہری جان گنوا بیٹھے ہیں۔ 14 جون 2023 کو لیبیا سے اٹلی جانے والی کشتی کو یونان کے ساحل کے قریب حادثہ پیش آیا، جس میں 288 پاکستانیوں سمیت 800 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 12 پاکستانیوں کو زندہ بچا لیا گیا تھا۔ 1 مارچ 2023 کو لیبیا میں کشتی الٹنے سے 3 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ 26 فروری 2023 کو اٹلی کے ساحل پر کشتی ڈوبنے سے 63 سے زائد پاکستانیوں کی اموات ہوئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں سابق ہاکی کھلاڑی شاہدہ رضا بھی شامل تھیں۔ حکومت سے بات چیت کے لیے ہم نے شرائط رکھی ہیں، پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کی تصدیق۔ آج نیوز کے پروگرام نیوز انسائٹ وتھ عامر ضیاء میں گفتگو میں انہوں نے کہا، پہلی شرط ڈی چوک واقعے پر کمیٹی کی تشکیل ہے، دوسری شرط قید کارکنوں کی رہائی ہے۔ ہم نے آپشن دے کر دروازے کھولے ہیں، حکومت بات چیت نہیں کرنا چاہتی تو اس کی مرضی۔ خان صاحب نے بھی اور ہم نے سب نے مشاورت سے یہی سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک کمیٹی بنا دیں گے، اگر گفتگو کی بات ہم تیار ہیں گفتگو کرنے کے لیے، لیکن پرووائڈڈ ہماری جو کنڈیشنز ہیں گفتگو کرنے کی وہ پوری کی جائیں۔ تو ہم نے ایک آپشن دی تھی، اگر حکومت نہیں لینا چاہتی تو ان کی مرضی ہے، ہم نے دروازے کھولے ہیں، ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں، اور اگر وہ نہیں اس دروازے کے اندر آنا چاہتے اور اپنی وہ نہیں بات چیت کرنا چاہتے، ان کی مرضی ہے۔ لیکن ہمارے پاس بہت سیریس قسم کی اس وقت اسٹریٹجی ہے، اور نہ صرف یہ سول ڈس اوبیڈینس ہے، بٹ اس میں 5-6 سٹیپس ہم نے آلریڈی ڈسکس آپس میں بھی کر لیے ہیں، اور اس کے اوپر ہم کام بھی کریں گے۔ کوئی جاہلوں کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں تھا، وہ اپنے دور میں ٹیلی فون کا انتظار کرتے گھروں کو چلے جاتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ چین کے وائس چیئرمین نے مریم نواز سے 1 گھنٹہ ملاقات کی۔ مریم نواز کو پاکستان کی ابھرتی لیڈر کہا، ان کے سوشل میڈیا ٹائیگرز کامیاب دورے پر تل ملا رہے تھے۔ جن جاہلوں کو جو ہے، جن کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں تھا، کوئی کسی کو، وہ سارا وقت جو ہے وہ اپنے دورے حکومت پہ ٹیلی فونوں کے انتظار کرتے کرتے جو ہے وہ گھروں کو چلے گئے، ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جو وائس چیئر ہے چائنا کے، جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے بعد جن کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے، انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ سے آدھے گھنٹے کی ملاقات شیڈیول تھی، لیکن چیف منسٹر صاحبہ کو انہوں نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ ٹائم دیا، اور ابھی بھی ان کو جو ہے وہ میٹنگ ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ نے فلائٹ لینی ہے، ہمیں اگلے دن شنگھائی جانا تھا۔ ان کا جو سوشل میڈیا ہے، ان کے جو ٹائیگرز ہیں، وہ بہت تلملا رہے تھے، اور ان کے تلملانے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دورہ کتنا کامیاب ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی واحد چیف منسٹر ہیں کہ جن کو چائنا کے سرکاری دورے کی نہ صرف دعوت ملی، بلکہ وہاں پر ان کو جو ہے ہیڈ آف سٹیٹ کا، اور ہیڈ آف سٹیٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو ملا۔ شانگلہ کے علاقے گناگر پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، اے ایس آئی سمیت 2 پولیس اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر دستی بم پھینکا اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فتنہ خوارج کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شانگلہ کے علاقے گناگر پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، اے ایس آئی سمیت 2 پولیس اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر دستی بم پھینکا اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فتنہ خوارج کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ غزہ میں 14 ماہ سے اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ بیت الحنون میں اسرائیلی فوج کے حملے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ 43 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خان یونس میں بھی اسکول پر بمباری کر کے 20 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ غزہ سٹی میں بھی اسرائیلی حملوں میں 10 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیلی فوج کے سنائپرز کمال عدوان اسپتال پر بھی گولیاں برسا رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے علاقے البوستان میں فلسطینیوں کے گھر بھی ڈھانا شروع کر دیے ہیں۔
حوثیوں نے تل ابیب پر ہائپرسونک بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ سائرن بج اٹھے، تل ابیب ایئرپورٹ کے عارضی طور پر بند کرنا پڑا۔ حوثیوں کی ترجمان یحییٰ ساری کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل حملے میں اہداف حاصل کر لیے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ میزائل کو اسرائیلی فضاؤں میں داخل ہونے سے قبل ہی تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر خزانہ ہیزلیل سموٹریچ نے حوثیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حوثیوں نے ابھی تک ہماری طاقت کا تجربہ نہیں کیا، مشورہ ہے کہ سب انتظار کریں۔ حوثی ایران کا واحد بازو ہے، یہ بازو بھی ہماری طاقت کا تجربہ کر لے گا۔ ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز 143 اضلاع میں 22 دسمبر تک 4,47,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے کا ہدف ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے 36، سندھ کے 30، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے 5 اضلاع شامل ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بچوں کو قطرے ضرور پلوائیں، کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ کراچی کی قدیم پارسی کالونی، جہاں خوبصورت اور مکان تو ہیں لیکن وہاں اب کوئی بشر نہیں رہتا۔ ان گلیوں میں خاموشی کی وجہ کیا ہے، بتا رہے ہیں کریم ملک۔ خوبصورت مگر خالی مکان۔ کراچی میں قائم پارسی کالونی کبھی آباد بھی ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہ گھر ویران کیوں پڑے ہیں اور یہاں کے مکین کہاں ہیں، بتاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں جہاں ہر طرف بلند و بالا عمارتوں کا راج ہے، وہیں شور و غل سے دور پارسی کالونی کا علاقہ بھی ہے، جہاں آج بھی پرانے طرز کے گھر اور کشادہ گلیاں موجود ہیں، لیکن اب یہاں کے زیادہ تر گھر خالی ہیں۔ سوراب کیٹرک پارسی کالونی، جسے پارسی کالونی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں کسی دور میں پارسیوں کی بڑی تعداد رہا کرتی تھی۔ ان افراد نے 18ویں صدی میں کراچی میں بسنا شروع کیا، لیکن کراچی کے حالات تبدیل ہوئے اور لوگوں نے یہاں سے جانا شروع کر دیا۔ تاریخ دان اقبال رحمان کہتے ہیں 80 اور 90 کی دہائی میں جب سیاسی صورتحال خراب ہوئی تو پارسی کالونی کے مکینوں کو بھی یہاں خطرہ محسوس ہونے لگا۔ میں 1980 کے بعد بھی تھے یہاں پر، ہم سولجر بازار کی مارکیٹ میں ہم جاتے تھے گوشت وغیرہ لینے، تو یہ لوگ آتے تھے۔ کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ ایسے موو ہے۔ ان گلیوں میں پھیلی خاموشی کا ڈیرا ہے، ممکن ہے گزرتے وقت کے ساتھ یہ خالی مکانات بھی بلند عمارتوں میں بدل جائیں۔ یہاں قائم مکانوں کے باہر ناموں کی تختیاں تو موجود ہیں، لیکن مکینوں کا نام و نشان نہیں۔ کیمرامین وارث حسین کے ساتھ کریم ملک، آج نیوز کراچی۔ 12 بجے کے بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں آج نیوز۔